زینب بھلے ساملی ہے لیکن بنانے والا پروردگار ہے، رقیہ بھلے ہائٹ میں چھوٹی ہے، اسے بھی پیدا کرنے والا میرا آپ کا اپنا پالنہار ہے۔ مجھے بتانا اگر کوئی بہن ایسی ہو جس بہن کے آنگن میں پھول نہ کھلا ہو، سالوں گزر گئے شادی کے، منتیں مانگتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اللہ سے فریاد کرتی رہی، اللہ میرے آنگن میں پھول نہیں ہے، اللہ مجھے امی کہنے والا نہیں ہے۔ اللہ جب گلی کے بچے امی کہتے ہیں ہمارا جگر پھٹ جاتا ہے، اللہ کاش میرے آنگن میں میرا بیٹا ہوتا، میرے آنگن میں میرا پھول ہوتا، ہمیں بھی امی جان کہتا، اللہ مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی۔ پر مرضی اللہ کی، لاڈلا تو پیدا ہوا پر سیاہ ہوا، لاڈلا پیدا ہوا پر کالا ہوا، لاڈلا پیدا ہوا پر اپاہج ہوا۔ ہے کسی میں ہمت جو جا کر اس بہن سے کہہ دے جس کے آنگن میں سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے، برسوں کے بعد لاڈلا آیا ہے، اس کے آنگن میں پھول کھلا ہے کسی کو ہمت جا کر کہہ دو بہن سے، اے میری بہن تیرا کلو کہاں ہے، میری بہن تیرا لنگڑا کہاں ہے کسی کے ہاں ہمت؟ وہ ماں کی ممتا اس بات کو برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے لختے جگر کو، اس کے نور نظر کو، اس کے اپنے لاڈلے کو کوئی لنگڑا کہے، کوئی لولا کہے، کوئی کلو کہے۔ اللہ والوں مجھے بتاؤ، وہ اللہ جو ماں کی ممتا سے 99 درجہ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کیسے اس بات کو برداشت کرے گا اس کے بنائی زینب کو، اس کے بنائی رقیہ کو، اس کے بنائی مریم کو کوئی کالا کہہ دے، کوئی ساملا کہہ دے، کوئی باونی کہہ کر ٹھکرا دے۔ اللہ والو یہاں آپ نے نقطہ ابو القاسم کی لخت جگر پر نہیں رکھا ہے بلکہ اللہ کے بناوٹ پر نقطہ رکھ دیا ہے۔ کہاں نقطہ رکھے ہو؟ عیب کہاں نکالے ہو؟ بولو۔ اللہ سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ناک بنائے اچھا کیے، ہاتھ بنائے اچھا کیے، پیر بھی دے دیے اچھا کیے، آنکھوں میں روشنی بھی اچھا، سب اچھا۔ اگر ساملا نہ بنایا ہوتا تو سب ٹھیک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بناوٹ میں ہم نے آپ نے عیب لگا دیا۔ بولو بولو، اللہ کی بناوٹ میں عیب لگاؤ گے؟ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے نا۔ اور دوسری بات اگر آپ کے ہاں اتنا ہی طاقت اور قوت ہے تو پھر 2 انچیاں بڑھائے کہے نہیں دیتے ہو؟ نہیں ہے نا، اللہ ہی نے دیا ہے نا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا۔ اچھا یہ ساملا ہونا، کالا ہونا اور ہائٹ میں ذرا کم ہونا، یہ سب کیا گناہ عظیم ہے؟ کیا ہے یہ؟ اللہ والو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایسے صحابی جو سیاہ رنگ کے ہیں، کالے کلوٹے ہیں اور ہائٹ بھی کم ہے، ایک ایسے صحابی، اللہ اکبر، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شادی کا جب پیغام پہنچتا ہے تو وہاں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے کم ہائٹ کے نوجوان سے اپنی بیٹی کا رشتہ ہم کیسے کریں گے؟ لیکن بچی کہتی ہے کہ ابو جان آنے والے کو نہیں، بھیجنے والے کو پتا کر لو کون بھیجا ہے میرے گھر۔ پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ بھیجیں، کہا ویلکم، مرحبا، آؤ آپ کو ہم داماد بنانے کو تیار ہیں۔ اللہ والو ایک بچی ہے جو آنگن میں بیٹھی ہے، برسوں کے بعد اس کے رشتے کی بات بن جاتی ہے۔ آپ تو صرف اتنا کہہ کے چلے آئے نا کہ بچی سانولی ہے، آپ تو صرف اتنا کہہ کے چلے آئے نا کہ بچی کی ہائٹ ذرا کم ہے۔ اللہ رحم کرے ہماری قوم کی ماؤں پر جو جاتی ہیں پورے بلورو بھر بھر کر کے، بلورو بھر، اللہ حفاظت کرے، اللہ کرے سکرام پور میں وہ بلا نہ ہو۔ ہمارے علاقے میں شادی کے پہلے ایک رسم ہوتا ہے، شادی کے پہلے ایک رسم ہوتا ہے، اللہ کرے کہ شیخ کے علاقے میں یہ ساری چیزیں نہ ہو، بلا شادی کے پہلے ہمارے ہاں منگنی کی جاتی ہے شیخ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے پروائی نہ چلے۔ جی ہاں جی تو ہمارے ہاں شادی کے پہلے ایک رسم ہوتا منگنی کا۔
اللہ مٹکا کے علاقے کے دیکھیے، ہاں بالکل 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 بدنام ہے مٹکا، مٹکا بدنام ہے۔ ہاں تو شادی کے پہلے ایک رسم کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مگنی۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ ہاں برچھکائی، برچھکائی، ہاں برچھکائی، سب سے برچھکائی کہتے ہیں۔ اب برچھکائی کس کا ہو رہا ہے؟ حاجی صاحب کے بیٹے کا، مولوی صاحب کے بیٹے کا ہو رہا ہے برچھکائی۔ صبح صبح دیکھا کہ دروازے پر 4 بلورو کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے؟ حاجی صاحب وہی مکہ مدینہ والا لال رومال لے کر کے بلورو کی پہلی سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ کہاں چلے حاجی صاحب؟ کہاں چلے؟ بلورو کی آگے سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ ارے مولوی صاحب آج نہیں، آج تو میں بھی بہت بزی ہوں نا، بچے کی چھکائی میں جا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں مولانا دیکھو ابھی پچھلے سال ہی حج کر کے آیا ہوں، اور ہم علماء کے ساتھ ہی رہتے ہیں مولانا، ہم غلط نہیں کرنے والے، بس صرف 3 بلورو ہے اور 17 مرد ہیں 13 عورتیں ہیں۔ ہاں برچھکائی کا معاملہ یہ ہے، 17 مرد ہیں اور 13 عورتیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ آپ، 17 مرد اور 13 عورتیں مل کر کے جا رہی ہیں، آگے چلیں وہ بچی کا باپ، وہ غریب باپ پلکوں کو بچھائے مہمان کے انتظار میں کھڑا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، مہمان آ رہے ہیں، آج ہماری بچی کو دیکھیں گے۔ پتہ چلا کہ مہمان کی آمد ہو گئی۔ سننا میری بات کو، میں پہلے بتا چکا ہوں، تقریر نہیں، ایک میسج آپ تک پہنچا رہا، اللہ کرے بات دلوں تک پہنچ جائے، اللہ کرے بات دلوں تک پہنچ جائے۔ وہ غریب باپ اپنے گھر کے برآمدے میں ٹہل رہا ہے، مہمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ پتہ چلا بلورو آ گئے، مہمان آ گئے، دیوانے کی طرح، پاگل کی طرح، مجنوں کی طرح، اتنا نہیں خبر ہے کہ پیر میں چپل ہے کہ نہیں ہے، بھاگتا ہے کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے مہمانوں کی ضیافت میں۔ ارائی فرائی، چکن چلی، کاجو بادام اور نہ جانے کیا کیا سب لے کر کے آیا ہے، دسترخوان لگا دیا، سارے مہمان بیٹھ گئے، کھان پان ہو گیا، پانی پی لیے، کاجو کھا لیے، منکا کھا لیے، استا پستا کھا لیے۔ اب لکڑی لے کر کے دانت کھودتے ہوئے حاجی صاحب مخاطب ہوئے، کہا اب لاؤ اصل کام کریں۔ اب اصل مانے اب اصل کام آؤ کریں۔ اصل کام کیا کرنا ہے؟ اصل کام یہ ہے، کہا اپنی بیٹی کو، سننا میرے بھائی، اے بچے ذرا خاموش رہنا، کہا اپنی بیٹی کو میرے مہمانوں کے سامنے پیش کر دو، میرے مہمان جو آئے ہیں ہماری بہو کو پسند کریں گے، آپ کی بچی کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم پوچھو اس باپ سے جس کے آنگن میں زینب ہے، جس کے آنگن میں مریم ہے، جس کے آنگن میں رقیہ ہے، وہ یہی دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار کاش میں مریم کا باپ نہ ہوتا، کاش میرے آنگن میں زینب نہ ہوتی، کاش میرے آنگن میں رقیہ نہ ہوتی، اللہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھس جاؤں، اے میرے پروردگار آج کیا دن ہے، ارے میری لاقتے جگر کے، میری نور نظر کے، اللہ میری لاڈلی کے دوپٹے تک کو آج تک میرے محلے کے لوگ نہ دیکھ سکے، آج میری لختے جگر گڑیا بن کر سب کے سامنے باری باری پیش ہوگی۔ اللہ یہ کیا زمانہ ہے، اللہ یہ کیا دور ہے، اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، پر کیا کرے اگر مہمان کے سامنے پیش نہ کرے تو یہیں سے لوگ واپس چلے جائیں گے۔ باری باری سب کے سامنے باپ بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، وہ پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جسے دیکھنے کی اجازت کملی والے نے نہ دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جسے دیکھنے کی اجازت اللہ کے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ باری باری 17 مرد پھٹی آنکھوں سے اس لختے جگر کو جو اللہ کا قرآن پڑھ کر آئی ہے، رسول کی حدیث پڑھ کے آئی ہے، ہمارے رسول
रसूल के सुन्नत का जेवर अपने सीने से लगा के आई है। वो खड़ी है, बारी बारी सब देख रहे हैं। अल्लाह वालों, फिर क्या हुआ, कहा अब आगे बढ़ो, एक पड़ाव खत्म हुआ, अब आगे चलो, दूसरे पड़ाव में कदम रखो। ये मर्दों का तो मामला हुआ, अब अगवा चलो, अगवा। वहां जो जज बैठे हैं, जज के हैं, खवातीन बैठी हैं। इसको बात मानिए, हम लोगों के इलाके में ऐसा नहीं कि गैर मोहरिम लड़की को देकर सिर्फ खवातीन देखते हैं। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। अगर ऐसा है जो शेख बता रहे हैं कि गैर मुहरिम मर्द यहाँ बच्चियों को नहीं देखते हैं, ऐसा है माशाअल्लाह? जो लोग जाते हैं सब नहीं देखते माशाअल्लाह? अगर ऐसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ औरतों का मामला देखिए, अल्लाह हिफाजत करे हमारी बहनों की। औरतों का मामला ये है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी भी खबरें आई हैं कि बाज बच्चियों के कपड़े तक उठा करके देखा जाता है, बाज बच्चियों को चला करके, बाज बच्चियों के साथ क्या क्या। अल्लाह हिफाजत करे हमारी कौम की बेटियों की। मेरी माओ, अंदाजा लगाओ कि आपके आंगन में बच्चियां नहीं है, आपके घर में बेटियां नहीं है, जो इस तरह से ऐसा लगता है कि कुर्बानी बधिया खरीदे आए हो, कहीं कान ना कटा हो, कहीं सींग ना टूटा हो, कहीं कोई आए, इस तरह से लोग। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। क्या क्या करते हैं। और देखो कुछ ना मिला तो ये कह करके चले आए सब कुछ ठीक है लेकिन तनिक भर छोट है, सब कुछ ठीक है लेकिन तनिक भर छोट है, हाइट जरा कम है, बाकी सारा मामला है। दांत खोदते हुए बोलेरो में सवार हो गए और इतना कह करके वापस चले आए। आपने ये पलट कर नहीं देखे कि बिनते हुआ चीखती रही, बिनते हुआ पुकारती रही, वो मरियम बहन चिल्लाती रही, ए जाने वालों जरा ठहर जाओ, अरे जाने से पहले मेरा गुनाह तो बता दो, जाने से पहले मेरा जुर्म तो बता दो। क्या मेरी खता ये है कि मैं छोटी हूं, या मेरा गुनाह ये है कि मैं सांवली हूं? अरे जरा ठहर जाओ, जाने से पहले हमारा जुर्म बता दो। क्या करे वो बच्ची जो गरीब आंगन में पली है, गरीब बाप की लाडली है। आने वाले 17 मर्द और 13 औरतें, और उस दस्तरखान पे जितने सामान थे सब खा पी करके सब चले गए। अल्लाह वालों, अब वो बच्ची क्या करे, बूढ़े बाप को देख रही है, बूढ़े बाप को देख रही है, जो 2 साल के बाद उस बच्ची का किसी तरह से जैसे तैसे रिश्ता लगा था। अब इतना कह करके वापिस चले गए। अब वो देखती है अपने बूढ़े बाप को, मेरे बूढ़े बाप की उम्र ही क्या बची है, मेरा बूढ़ा बाप बीमार भी है, मेरे बूढ़े बाप का दौड़ दौड़ करके हालत खराब हो गया है। वो सोचती है जीने से बेहतर है, जीने से बेहतर है। आगे का जुमला आप कह लो। ऐसी खबरें आती हैं, कमरे में जाती है, पंखे से लटक करके अपनी जान दे देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? अरे जाहिलाना रिवायत की दहलीज पर मादरे हिंद की बेटियां जल गईं, शोले जुल्म से बसेतियां जल गईं। माजरत के साथ 2 मिनट में ले रहा हूँ, मेरा वक्त चूंकि ख़त्म हो गया, बस एक हदीस सुना करके बात को ख़त्म कर दे रहा हूँ। इसी मौजू का एक आखिरी कड़ी और आखिरी बात कह करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। किसी तरह से जैसे तैसे मामला अगर सेट भी हो जाता है, चलो बात बन गई, 2 साल 2.5 साल में मामला हो गया। अब देखो, मोछों पर ताव दे करके, ऐंठ करके, चौधराहट का हवाला दे करके लड़का बी फार्मा डी फार्मा क्या कर रखा है, और ITI और इंजीनियर क्या कर रखा है। फिर देखो, बात तो ऐसे नहीं बनने वाली, कम से कम आपको इतना कैश तो देना ही पड़ेगा, जमाने के हिसाब से, लोगों के हिसाब से इतना सामान का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और सुनो, हमारे चूंकि बड़े लंबे खानदान है ना, हमारे ताल्लुकात भी बड़े वसी हैं, हमारे चूंकि अतराफों का नाम में बड़े लंबे मामलात हैं, तो इसलिए आपके यहाँ जो मेहमान आएंगे वो कम से कम मान के चलें 300 होंगे, और उनकी जियाफत मेरे हिसाब से करनी होगी। मुझे बताओ, मेहमान आपके हैं, जियाफत वो क्यों करे, दावत आपने दिया है, दस्तरखान वो क्यों लगाए। और ये जो सारे मामलात आप कर रहे हैं, उलमा बैठे हैं, अकाबिर उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मसला पूछ लेना। वो हदीस में सुना करके बात को ख़त्म कर दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा बताओ,
بتاؤ مفلس انسان کون ہے؟ جواب ملا وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو اور زندگی جینے کا سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ، کہا نہیں، کافر؟ کہا اے میرے صحابہ، میدان محشر میں جب ساری کائنات کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، جہاں چھوٹے بڑے بزرگ امیر غریب انبیاء شہداء نیک بد ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں او میرے صحابہ سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ابراہیم خلیل جیسا پیغمبر، موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر، اور آیا کہ نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے، اللہ میرا کیا ہوگا، اللہ میرے بارے میں کہیں فیصلہ نہ سنا دے، یہ حال ہوگا میدان محشر کا۔ اس حدیث کو سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، بندہ اللہ کے پاس کھڑا ہوگا اور اس کے پاس سننا، اس کے پاس نماز کی نیکی، اس کے پاس روزوں کی نیکی، اس کے پاس صدقہ خیرات کی نیکی، اتنی نیکیاں لیے ہوگا کہ اس کے قدم جنت کی طرف بڑھیں، اتنی نیکیاں اس کے پاس ہیں۔ اتنے میں ایک دوڑ کے آنے والا دوڑ کے آئے گا اور کہے گا اے مالک یوم الدین، ایک قیامت کے روز کے مالک، یہ جو اپنے نماز کا حوالہ دے رہے ہیں، روزوں کا حوالہ دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کا حوالہ دے رہے ہیں، اللہ دنیا میں ہمارا معاملہ ہے، اللہ یہ ہمارے اوپر ظلم کیے تھے، ہمارے اوپر تہمت لگائے تھے، اللہ یہ بے ایمانی کیے تھے، اللہ دنیا میں ہمارا زمین جائیداد ہڑپ لیے تھے، اللہ تو عدل کر دے، انصاف کر دے، آج تیری عدالت ہے، دنیا میں ہم غریب تھے، کمزور تھے، اللہ ہماری سننے والا کوئی نہیں تھا، اللہ تو عدل کر، انصاف کر۔ عدل اور انصاف یہ ہوگا کہ چودراہٹ تو دنیا میں دفن، شان و شوکت دنیا میں ختم، اگہا بگہا کل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میدان محشر میں جو کھڑے ہیں بلا کفن کے، بلا کپڑے کے برہنہ کھڑے ہیں، اب وہاں تو کچھ ہے پلے تو نیکی ہے، اب وہی نیکیاں اٹھا کر کے فریادیوں کو دے دیا جائے گا۔ اللہ والو اب دامن میں کچھ بچا نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو مولانا ہم بے ایمان نہیں ہیں، ہم نے سکھرام پور میں کسی کا ایک منڈی بے ایمانی نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، پر اللہ والو میرا ایک سوال ہے، اگر میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں اور ہمارے خلاف FIR کرنے والا، فریاد کرنے والا اللہ کی عدالت میں سکھرام پور کا پڑوسی نہ ہو، میرے اپنے بھائی بندھو نہ ہو، اگر میرے آپ کے سگ سمدھی آ کر کے میرے آپ کے گریبان کو پکڑ لیں، اللہ میری زمین کو بچانے والا، در در بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والا، اللہ بیاض پر گاڑی خرید کر دینے کے لیے مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا سمدھی ہے، جہاں میں نے اپنی لخت جگر کو بیاہا تھا، جہاں میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، پوچھ لیں ان سے دنیا میں کس بات کی سزا یہ ہم کو دیے تھے، ہمارے رگوں کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ لیے تھے، اللہ ہماری زمین تک گروی رکھوا دیے تھے، در در بھیک مانگنے پر مجبور کر دیے تھے، پوچھ ان سے ہمارا گناہ کیا تھا، ہمارا جرم کیا تھا، کیا زینب میرے آنگن میں تھی، رقیہ میرے آنگن میں تھی، یہ میرا گناہ تھا، اللہ والو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس، سوال خود تلاش لینا۔ اللہ والو اللہ کے واسطے بخش دو بہنوں کی عزتوں کو، بخش دو بیٹیوں کے آبروؤں کو۔ بعض لوگ یہ کہہ جاتے ہیں مولوی صاحب مانگے نہ ہی ہیں، اپنے مرضی سے دہی سے، مرضی سے نہ ہی مجبوری سے دہی سے، کہا تھا اپنی خوشی سے دیتا ہے، سمدھی بھی آج پہلے اتنا خوش ہے 5 لاکھ نقد دے دین، 3 ٹالی سامان دے دین، بھی حوق بات 500 بدائی نہیں ملت ہے۔ اللہ کے واسطے دنیا میں زندہ ہو، اگر سمدھی زندہ ہو، جاؤ اپنے سمدھیوں کو بلا کر کے معافی تلافی کا معاملہ کر لو، یہ معاملات ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، آپ نے ناجائز مال کو ہڑپا ہے، اور یہ اس کے حقوق جو آپ ہڑپے ہیں، اور اگر اس کی ادائیگی دنیا میں نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں دینا پڑے گا، اور اللہ کے ہاں آنگن میں دامن میں کچھ ہے نہیں، لہٰذا آپن قبر اپنے ہاتھ سے نہ کھودو، وہ بہو وہ بیٹا جس کے لیے ہم اور آپ یہ کام کر کے بیٹھے ہیں وہ کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم کو آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ یہ چند منتشر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے حوالے کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو من جملہ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے تمام تر رسم و رواج سے اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچو، آج کتنی ایسی بہنیں بیٹھی ہیں، عمر لمبی ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی، کیوں؟ باپ کو طاقت نہیں ہے مہمانوں کی ضیافت کرنے کا، طاقت نہیں ہے موٹی رقم و کیش میں دے دے، اس چلنے کے لیے سواری دے دے۔
طاقت نہیں ہے، اس لیے بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ کے واسطے دین کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دین کو ترجیح دے گا پھر اس کے لیے کیا ہے، بولو اس کے لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ چیز ہے۔ لہٰذا اب یہ چیز بھی آپ سمجھ لو کہ جب دین گھر میں لاؤ گے پھر بچے دیندار ہوں گے، سماج معاشرہ اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔